بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس چمن میں پلا ہوں اسی چمن پہ سلام، میری طرف سے پھولو نادا و سمن پہ سلام۔ اے نصیب صبح ہماری طرف بھی آ جانا، کہ بھیجتا ہے غریب ہر تاکل پہ سلام۔ کوئی بھی تیری یاد مجھ سے نہ چھین سکا، کوئی بھی تیری یاد مجھ سے نہ چھین سکا۔ اے قائد اعظم تیری الفت کی لگن کو سلام، اے قائد اعظم تیری الفت کی لگن کو سلام۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن۔ اس دن ایک نظریاتی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ ایک خواب کو پورا ہونا تھا۔ اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا۔ تقدیر کریں تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ یہ وہ نعرے، وہ صدائیں تھیں جس کی بنیاد پر 23 مارچ 1940 کو یہ عہد ہوا کہ اب بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پھر ایک قوم نے پاکستان بنایا اور ان کو ہرا کر جیتے جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اور اس جیت کا گواہ آج بھی پاکستان کے دل میں دھڑکتا مینار پاکستان ہے۔ 23 مارچ 1940 بروز ہفتہ ہم برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے وہ اہم دن تھا جب منٹو پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اس وقت کے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ اطلاعات بھی ملتی ہیں۔ کراچی میں بھی ایک الگ ملک کی قیام کے لیے قرارداد پیش کی گئی، جسے شیخ عبد المجید سندھی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت ہونے والے سندھ صوبائی مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا۔ قرارداد کو پذیرائی نہ مل سکی، البتہ 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی قرارداد کو پاکستان کی بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ اس قرارداد کو پیش تو 23 مارچ کو کیا گیا، لیکن اس کی منظوری اجلاس کے تیسرے اور آخری دن 24 مارچ کی رات تقریباً 11:30 بجے دی گئی۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ 3 روزہ اجلاس تھا جو 22 مارچ سے 24 مارچ تک جاری رہا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اپنے لیے الگ ملک پاکستان کے حصول کے لیے اپنے تن من اور دھن کی بازی لگا دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ محض 7 سال کی انتھک اور مخلصانہ تحریک کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو دنیا میں ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آ چکا تھا، جس کی بنیاد وہ کلمہ توحید تھا جس نے اس خطے کے مسلمانوں کے دل و جاں میں ایک ایسا جذبہ اور پھرتی بھر دی تھی کہ سب نے اپنا مال، عزت اور جان تک اس کے لیے قربان کر دینے کو بھی ایک اعزاز سمجھا۔ اور اسی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی بنیاد قرار دیا، اور ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے نام سے قومی جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن اداروں میں یوم پاکستان کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں وطن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ملی نغموں اور پاک فوج سے محبت کے ترانے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ صبح ٹی وی چینلز پر پاک فوج پریڈ دکھا کر جذبہ ایمانی کو تازگی ملتی ہے اور وطن سے محبت کے سوئے ہوئے جذبے بھی جاگ پڑتے ہیں۔ رات کو اس دن کی مناسبت سے ٹی وی چینلز پر ڈرامے اور پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم خوبصورت موتیوں کی لڑی میں پرو دی گئی ہو۔ حکومت اور اپوزیشن بھی اس حوالے سے ایک پیج پر ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے طریقے سے یوم پاکستان منا رہا ہوتا ہے۔ ملک کا ہر شخص اپنا اپنا اور پیارا پیارا لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک لیں اور 23 مارچ کے بعد 14 اگست کا سورج طلوع ہو جائے، جہاں ہر طرف قومی سبز پرچموں کی بہار ہو، ہر طرف محبتوں کا گیت گائے جا رہے ہوں اور پوری قوم بھائی چارے کی عظیم رشتے سے جڑی ہوئی نظر آئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور سدا چلتا رہے۔ مگر یہ کیا، جیسے ہی 23 مارچ کا دن گزرتا ہے ہم سارے تجدید عہد وفا کا ماسک اتار کر اپنے وہی پرانے نفرتوں والے چہرے کیوں سامنے لے آتے ہیں؟
ہیں؟ ہم صرف اپنے حقوق کی بات کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض ہمیں اگلے ہی لمحے بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم سارے وہ کام کیوں کرنے لگ جاتے ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک الگ ملک حاصل کیا تھا، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے مال، عزت اور جان کی قربانیاں دی تھیں؟ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے صرف ایک دن پہلے دعا مانگنے والے اگلے ہی دن اس کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم تھوڑے سے لالچ کی خاطر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیوں کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر آنے والے یوم پاکستان پر ہمارا ایمان اور حب الوطنی پہلے سے بڑھ کر ہوتی؟ اس میں ہر آنے والے یوم پاکستان پر کمی کیوں ہوتی ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ہر واقعہ اور ہر دن کو ایک ایونٹ بنا لیا ہے اور یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ سارے اہم دن اور واقعے اب ایک فیسٹیول کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم سال کے 365 دنوں میں سے ہر مخصوص دن کو خوب جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور اگلے دن پھر اپنی اوقات میں واپس آ جاتے ہیں۔ جب تک ان اہم دنوں کی اصلیت اور روح ہمارے اندر سرایت نہیں کرے گی، ہم یہ دن محض میلوں ٹھیلوں کی طرح مناتے رہیں گے، مگر نہ ہمارا مزاج بدلے گا اور نہ ہماری عادت۔ ہم 12 ربیع الاول کو محب رسول بن جاتے ہیں، محرم میں حسینی بن جاتے ہیں، رمضان میں پکے نمازی، عید قربان پر ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانی کرتے ہیں، 23 مارچ اور 14 اگست کو پکے اور محب وطن پاکستانی بن جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ حسینی کردار اپناتے ہیں، نہ رمضان کی روح کو اپنے اندر اتارتے ہیں، نہ ہی قربانی کے فلسفے سے آگاہ ہیں، نہ ہی پاکستان کے مفاد کو اپنے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں، اپریل فول بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ اب 2016 سے عورت مارچ بھی ہماری مصروفیات میں شامل ہے۔ یوم مزدور پر سوائے مزدور کے ہر کوئی چھٹی کرتا ہے اور بند کمروں میں ان کے حقوق پر بات کرتا ہے۔ مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، ویمنز ڈے اور نہ جانے کون کون سے دن مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ اگلے دن ہمارے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ہم سب اپنی اوقات میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہر اہم دن اور ہر اہم بات کو میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی ہے اور فیسٹیول اور بس۔ آج ہمارے ملک میں سیاسی رواداری کی حالت بھی دیکھ لیجیے اور مذہبی ہم آہنگی کی فضا بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی ترجیحات اور مصروفیات ہمیں کس مستقبل کی نوید سنا رہی ہیں۔ یہ سارے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی اور اپنے دین اور وطن سے محبت کو اپنی روح کا حصہ تصور کرنا ہوگا اور اسے محض میلے ٹھیلے کی نظر کرنے کے بجائے ان کی تعلیمات پر منوعاً عمل کرنا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کا وہ دن تھا جب ایک قوم ایک ملک کی تلاش میں نکلی تھی، اور اب 23 مارچ 2023 وہ دن ہے جب ایک ملک صرف ایک قوم کی تلاش میں ہے۔ آئے ہم پی ٹی آئی، نون لیگ، مسلم لیگ اور ان تمام سیاسی پارٹیوں سے نکل کر محض پاکستانی بنے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ اور آج کے دور میں میں یہ کہتا ہوں کہ یوں تو زرداری بھی ہو، نواز بھی ہو، عمران بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا پاکستان بھی ہو۔ اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔